الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو ایمان کو تازہ کر دیتی ہے، دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور انسان کو اللہ کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے نقش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی اہمیت، اس کے فوائد اور اس کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عروج۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی کامیابی کا راستہ ایک ہے، ہر قدم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے مطابق رکھنا۔ قرآن پاک کی دوسری آیات میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اسی طرح حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، خیر الناس قرنی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں۔ یعنی صحابہ کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہر قدم کو سنت کے مطابق رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اصل کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ابتدائی حالت کو دیکھ لیجئے۔ محترم ناظرین، سوچئے تو صحیح، یہ وہی لوگ تھے جو مکہ میں کمزور تھے، کبھی بائیکاٹ میں بھوکے رہتے، کبھی ہجرت پر مجبور ہوتے، کبھی جلتے کوئلوں پر لٹائے جاتے، لیکن ان کے پاس ایک خزانہ تھا، وہ تھا نقش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا۔ اللہ رب العزت نے بھی ان سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ ضرور ایمان والوں کو زمین میں خلافت دے گا، اور دیکھ لیجئے یہی وعدہ پورا ہوا۔ بدر سے یرموک تک کی تاریخ دیکھیے، بدر میں صرف 313 تھے، لیکن آسمان سے فرشتے مدد کو اترے اور ایمان والوں نے ہزاروں پر غلبہ پایا۔ احد میں زخم کھائے لیکن استقامت کی مثال قائم کی۔ خندق میں فاقے تھے لیکن زبان پر یہ کلمات تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی آخرت کی ہے، پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یرموک اور موتا میں دشمن کے لشکروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قادسیہ میں فارس کی کمر توڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دنیا حیران رہ گئی کہ حاکم کتنا سادہ ہے۔ بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، تو فرشتے اترے اور صحابہ غالب آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں پاؤں تلے رون دی گئیں۔ ان کے انفرادی کمالات دیکھیے صحابہ کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے ساتھی، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس آیت سے پہلے اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے اسلام لانے سے اسلام کو طاقت ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کنواں خرید کر امت کو پانی پلایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خیبر کا دروازہ توڑا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امین الامت قیصر کو شکست دی۔ محترم ناظرین، یہ تھے وہ غلام جو دنیا کے آقا بنے، یہ تھے وہ کمزور جو تاریخ کے فاتح بنے، یہ تھے وہ لوگ جو راتوں کو اللہ کے حضور روتے اور دن کو سلطنتوں کو ہلا دیتے۔ دنیا ان کے پیچھے دوڑی لیکن وہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگے، وہ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتے تھے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت کو پھر عزت ملے تو ایک ہی راستہ ہے، نقش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ لہٰذا آئیے اپنی زندگی کے ہر قدم کو نقش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالیں۔ یہی عزت ہے، یہی عروج ہے اور یہی کامیابی ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھامے رکھا تو کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہی موقع ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کا یہی اصول ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے گا کامیابی ان کے قدم چومتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔